الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین بزم، ایک سوال موجودہ حالات اور قربانی کے تعلق سے بہت اہم۔ یہ سوال اگرچہ نیا تو نہیں، بہت پہلے سے اس طرح کے سوال ہوتے آئے ہیں اور تعلیمات اسلام پر ہوتے چلے آئے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے یہ سنا اور یہ پڑھا اور یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے لیے رحمان کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت صرف انسانوں کے لیے رحمان ہے، جانوروں کے لیے رحمان نہیں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یوں تو اس کے بے شمار جوابات علماء کرام نے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت رحمان نہیں ہے، جانوروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، مسلمان جانوروں کا خون بہاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم کئی طرح کا ہے۔ ایک یہ کہ اگر ہم کسی جانور کے اوپر بیٹھ کر سواری کریں تو یہ بھی ظاہراً ظلم ہونا چاہیے، لیکن اس کو کوئی ظلم نہیں کہتا۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کی جا رہی ہے تو یہ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمان قربانی انجام دیتے ہیں۔ کچھ مذہب پسند اور شعار پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اتنے ہی ظلم دادا ہیں تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر صرف خون بہانا ظلم نظر آتا ہے تو اس خون بہانے کے بعد وہ جانور جن کو بارگاہ الہی میں کسی بھی طرح سے قربان کیا جاتا ہے، آپ ان سے بننے والی اشیاء یعنی ان کے چمڑے سے، ان کی ہڈیوں سے جو چیزیں اس دنیا کے اندر بے شمار بنائی جاتی ہیں، آپ ان کو کیوں استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایسے ہی مذہب پسند ہیں؟ اس کے علاوہ جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ظلم کے بڑے ہی دل دادا ہیں اور ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں تو آپ تو خود ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سبزیوں کو کھاتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز کو کھاتے ہیں، تو آج کی سائنس یہ پروو کر چکی ہے کہ آج کے دور میں سبزیوں کے اندر، پھولوں کے اندر، پھول پودوں کے اندر اور ان تمام سبزیوں کے اندر ان کی بھی حیات ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ایک حیاتی مادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکیم الامت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں وہ ظاہراً یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا مقصد اپنے بندوں کی تابعداری ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ قربانی کے اندر ان لوگوں کی، اگر ہم قربانی کے واقعے کو پڑھیں، اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، قربانی کا حکم بیٹے کو تھا، اگر اللہ رب العزت کو مقصود بیٹے کی قربانی ہوتی تو اللہ رب العزت بیٹے کو قربان کرا دیتے، لیکن مقصود قربانی نہیں، مقصود تابعداری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اگر قربانی کے اوپر اشکال کرتے ہیں تو آپ کی تعلیمات پر بھی اشکال ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ قربانی جو ہے یہ صرف مذہب اسلام کے اندر نہیں بلکہ آپ دوسرے مذاہب کے اندر بھی دیکھیں، ہندوازم اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب ہندوازم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے ایک بھیٹ دیا کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک ایسے مخصوص جانور کا انتخاب کرتے ہیں جو ان میں سب سے جو ان کو اچھا اور ایک فربا قسم کا اور ایک بہترین انداز کا ہو، اس کو ان کی بارگاہ میں، اپنے مذہب کے پیشواؤں کی بارگاہ میں اور کسی دھرم کے لیے قربان کرتے ہیں۔ وہاں وہ یہ اشکال نہیں کرتے۔ اگر اشکال ہوتا ہے تو صرف تعلیمات اسلام پر، یہ صرف مذہب پرستی نہیں بلکہ یہ صرف کم علمی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان طرح کے سوالات سے اجتناب کی اور دین اسلام پر اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جمنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی